بھائی جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اگلی صفوں میں آ جاؤ. اللهم صل على سيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو كما قال الله تعالى في كتابه العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اعتبار سے ہم سب کو تھوڑی تھوڑی جو زندگیاں عطا فرمائی ہیں، یہ زندگیاں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے. زندگی اللہ نے جو عطا کی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا کردہ امانت ہے. جوانی اللہ نے عطا فرمائی تو جوانی بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اب اس دنیا کے اندر جو تھوڑی سی ہم کو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے اوامر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں. اگر ہماری یہ زندگی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزر گئی تو یوں سمجھو کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، اور بعد مرنے کے قبر سے لے کے میدان حشر تک جتنی بھی منزلیں آئیں گی تمام منزلوں کے اوپر ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری بس آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. میرے دوستو، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی تھی عالم ارواح کی، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے کسی کو مرد بنا کر کسی کو عورت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا. اور ابھی عالم ارواح کے اندر بہت ساری روحیں موجود ہیں جو قیامت تک وہ آتی رہیں گی. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس پہ بس نہیں ہے کہ بس دنیا کے اندر آئے، کاروبار کیا، کھا لیا، کما لیا، گھر بنا لیا، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا اور کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان کیا اور ہماری روح قبض کر لی، اور ہم 4 کندھوں کے اوپر سوار ہو کر قبرستان پہنچ گئے، اور قبر کے گڑھے میں ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ملنے جلنے والوں نے قبر کے گڑھے میں اتار دیا اور سینکڑوں من مٹی اوپر ڈال دی. ہم نے مٹی کی چادر اوڑھ کر اس قبر کے اندر ہم سو گئے. اب ہماری کہانی ختم نہیں میرے دوستو، اب ہماری کہانی قبر سے شروع ہونے والی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے رہتے جو بھی ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اب اس زندگی کی کارگزاری قبر سے شروع ہو جائے گی. اس زندگی کی ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو ہم نے گزاری ہے اس دنیا کے اندر، اب قبر سے میرے دوستو کارروائی شروع ہو جائے گی اور وہاں سے کہانی شروع ہو جائے گی. اس لیے بہت سارے لوگوں کے
دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی دنیا کے اندر آئے ہم کھایا کمایا جو ہو سکا عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، اور بس بڑھاپا یا جوانی یا بچپنے میں موت آئی اور ہم چلے گئے۔ مرنے کے بعد ہم کو اب زندگی نہیں ملنا ہے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی زندگی ہے، جس طریقے سے عالم ارواح کی ایک زندگی ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ کی ایک زندگی ہے۔ عالم برزخ یعنی قبر کے اندر کی ایک زندگی ہے، اور وہاں قیامت تک انسان کو اس قبر کے اندھیرے گڑھے کے اندر رہنا ہے۔ جس قبر کے گڑھے کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب جنت کا باغ قبر ہمارے لیے کیسے بنے گی؟ جب دنیا کے اندر رہتے رہتے ہم اللہ رب العالمین کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور سیرتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو داخل کریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کریں گے، تو پھر قبر کا گڑھا میرے دوستو ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہماری زندگی گزری، اللہ کے احکام ٹوٹتے رہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹتی رہیں، شریعت کے خلاف ہماری زندگی گزرتی رہی، تو پھر میرے دوستو قبر کا گڑھا ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگیاں عطا فرمائی ہیں، یہ آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہیں، قبر کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہیں، حشر کی تیاری کے لیے عطا فرمائی کی گئی، اور جنت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہم سب کو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنا منع نہیں ہے، تجارت کرنا منع نہیں ہے، کاشتکاری کرنا منع نہیں ہے۔ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں، اگر ان اسباب کے اندر لگ کر اللہ کے اوامر کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو پھر میرے دوستو جن اسباب کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اسباب ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، تو وہ تجارت اس کے لیے میرے دوستوں عبادت ہے۔ دنیا کے تمام انسان کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن اگر میرے دوستو وہی کھانا سنت کے مطابق اللہ کے احکامات کو دیکھ کر
کہ ہمارا اس کھانے کے اندر جو ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، ان کا طیب اور طاہر طریقہ کیا ہے، تو وہ کھائیں گے اگر سنت کے مطابق تو وہ کھانا ہمارے لیے جو ہے عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی تمام مخلوق سوتی ہے، چرند پرند درند، چوپائے، رینگنے والے، دوڑنے والے، تمام مخلوق میرے دوستو سوتی ہے۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہی ہے، لیکن اگر بستر پر پہنچنے کے بعد ہم غور کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنتیں کیا ہیں، حضرات صحابہ کس طریقے سے عمل کر کے سویا کرتے تھے، اگر اس طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق ہم سوئیں گے تو یقین جانیے رات بھر ہم سوتے رہیں گے اور ہمارا سونا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو لباس کا مسئلہ ہے، ہر انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہننے کے اندر تھوڑا سے لحاظ رکھ لے کہ شریعت کا کیا حکم ہے اور سنت کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جب ہم کپڑے سلائیں گے اور کپڑے پہنیں گے تو کپڑا پہننا بھی میرے دوستو ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ 24 گھنٹے انسان کپڑے پہنے رہتا ہے، اور اگر دیکھو تو اس کے ٹخنے لنگی سے، پاجامے سے یا پینٹ سے یا اور جو اس طریقے سے اور بہت سارے ملبوسات چلے ہیں، 24 گھنٹے کپڑے پہن کر ایک ایمان والا گناہ کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا کہ نوجوان بچے جب نماز کے اندر آتے ہیں تو وہ جلدی جلدی اپنی جو ہے مہڑی کو سمیٹتے ہیں کہ بھئی ہم نماز کے اندر آئیں۔ جس طریقے سے ان ٹخنوں کا نماز کے اندر کھلا رہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز کے باہر بھی ان پیر کی گول ہڈیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ لیکن بعض موقع کے اوپر وہ چڑھاتے بھی ہیں، لیکن دیکھیے ادھر پیچھے وہ پھر بھی اس کے نیچے ہی ہوتی ہے میرے، بات برا لگے لیکن جو حق بات ہے وہ کہی جائے گی، بتائی جائے گی، سمجھائی جائے گی۔ ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے، مانو گے تو اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازے کھولیں گے، اور نہیں مانو گے تو گمراہی میں اور غفلت میں پڑے رہو گے، اور اسی گمراہی اور غفلت کے اندر ہماری زندگی گزر جائے گی۔ پھر میرے دوستو مرنے کے بعد ہم خون کے آنسو بہائیں گے، پھر خون کے آنسو بہانا، رونا اور چیخنا اور چلانا ہمارے کوئی کام نہیں دے گا۔ اسی لیے زندگی اللہ نے دی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، ہم امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ قدم قدم کے اوپر ہمارا امتحان ہوگا، گھڑی گھڑی میں ہمارا امتحان ہوگا، ایک ایک لمحے میں ہمارا امتحان ہوگا۔ اگر ہم اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے تو پھر میرے دوستو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، اور جنت میں دخول کا پروانہ ملے گا۔ اس لیے ہم اپنی تھوڑی سی زندگی کو
جو اللہ نے دی ہے اس کو امانت اور غنیمت سمجھ کر شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں، اور اللہ کے اوامر میں، اللہ کے احکامات میں سے ایک ایمان والے کے اوپر ایمان میں آنے کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا امر جو عائد ہوتا ہے وہ ایک ایمان والے کے اوپر نماز ہے۔ اور ہم خود ہی غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ 5 وقت کی نماز باقی ہے یا ہم سے ضائع ہو رہی ہے۔ اگر باقی ہے تو ہم غرور و تکبر نہ کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اس کا احسان مانیں کہ اللہ نے ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر یہ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی کے اندر باقی نہیں ہے تو ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور پھر اپنے پاک گھر آنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کے کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تنہائی میں میرے دوستو 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو تنہائی میں توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے یہ بھیک مانگیں۔ اگر یہ بھیک مانگنے سے مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو رہا ہے، اگر یہ بھیک نہ ملی تو سمجھو ابھی اللہ راضی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کم سے کم نہیں زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں اور نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نماز جب ہم سیکھ کر پڑھیں گے تو نماز کے جو انوارات ہیں، نماز کے جو برکات ہیں، جو فضائل ہیں وہ ہم پہ ظاہر ہوں گے۔ اور اگر بغیر سیکھے یوں ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بس کیا ہے، ذمے سے یہ ہوگا کہ فرض امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، فرض ثابت ہو گیا، لیکن جو اس کے انوارات ہیں، جو اس کے برکات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم نماز کو سیکھ کر پڑھنے والے ہیں، اور نماز کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے اور ایمان کو جاننے کے لیے وقت کو فارغ کرنا اور راہ خدا میں نکلنا، قربانیوں کو پیش کرنا۔ کاہے کی قربانی؟ دکان بند ہو رہی ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، ماں باپ کی محبت چھوٹ رہی ہے، بیوی بچوں کی محبت ٹوٹ رہی ہے، وطن کی اور دوستوں کی محبت چھوٹ رہی، جب یہ ساری قربانیاں ہم دیں گے اللہ رب العالمین میرے دوستو ہمارے ایمان کے اندر سطح کو بلند فرمائیں گے اور ایمان کے اندر وہ نور ڈالیں گے کہ جس نور کے اجالے میں اللہ کے احکام نظر آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طیب اور طاہر طریقہ نظر آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔ بھائی کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن